حضرت شعیب علیہ السلام، آپ کا ذکر بھی قرآن شریف میں بار بار آیا ہے تاکہ لوگ آپ کی سچی باتوں سے سبق سیکھتے رہیں۔ پرانے زمانے میں مدین نامی ایک بڑا پر رونق شہر تھا۔ وہاں کے لوگ خوب مالدار تھے۔ تجارت اور سوداگری ان کا پیشہ تھا، مگر وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، سودا بیچتے وقت کم تولا کرتے تھے اور اسی طرح کم ناپا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے پاس نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی نرمی، اعجازی اور پیار سے ان لوگوں سے کہنا شروع کیا، اے لوگو، تم صرف ایک اللہ کی عبادت کیا کرو، ناپ تول پوری دیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم تولا کر نہ دیا کرو، زمین میں فساد نہ پھیلایا کرو، اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو۔ اللہ تعالیٰ کی راہ سے رکو اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو کہ تم کتنے تھوڑے تھے۔ اللہ نے تم پر مہربانی کی، تم کو اولاد دی اور تم بہت ہو گئے۔ دیکھو، فساد کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اگر تم مجھے جھکتا خیال کرتے ہو اور دوسرے لوگوں کو میرے سچے ہونے کا پورا یقین ہے تو صبر کرو، یہاں تک اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں گے۔ قوم کے دولت مند رئیس لوگ اس بار کی نصیحت کو برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے یہ کہا کہ کسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کے ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے۔ مال ہمارا اپنا ہے اور اس کو ہم جس طرح چاہتے ہیں خرچ نہ کریں، اور وہ صرف آپ کے کہنے پر، اور آپ ایسے سچے نیک کہاں سے بن گئے؟ کیا آپ کی نمازیں ایسی ہی باتیں حکم دیتی ہیں؟ آپ جھوٹے ہیں، آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اگر سچے ہیں تو آسمان سے ہم پر پتھر برساؤ۔ اور ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے شعیب، اس بات پر یقین کر لو کہ ہم تمہیں بھی بستی سے نکال دیں گے اور ان لوگوں کو بھی جو تم پر ایمان لائے ہیں، ورنہ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ تم بہت کمزور آدمی ہو، اگر تمہاری برادری کے لوگ نہ ہوتے تو ہم تمہیں کب کا پتھروں سے مار کر ختم کر چکے ہوتے، اور وہی تمہارے ہم پر کوئی دباؤ نہیں ہوتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے لوگ اپنی دولت و روپیوں پیسوں کا غرور میں بار بار اپنے سچے نبی حضرت شعیب علیہ السلام سے ایسی قسم کی باتیں کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھے راستے بتائے ہیں اور اپنی مہربانی سے مجھے حلال روزی بخشتے ہیں۔ اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جس کام سے میں تم کو روکتا ہوں اسے خود کرنے لگ جاؤں؟ میں تو صرف تم لوگوں کو درست کرنا چاہتا ہوں اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ تم لوگ میری ضد میں آ کر کوئی ایسا گناہ نہ کر بیٹھنا کہ تم پر عذاب اتر جائے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر آ چکا ہے، بلکہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور آگے کے لیے ایسے حضور میں توبہ کرو۔ تم نے اللہ کو بالکل بھلا دیا ہے۔ کیا تم میری برادری سے زیادہ ڈرتے ہو اور اللہ کا خوف تمہارے دلوں سے اٹھ گیا ہے؟ میں نے اپنے فرض ادا کر دیے۔ اگر تم جانتے ہو تو چند روز کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا کون ہے اور کس پر اللہ کا عذاب اترے گا۔ آخر اللہ کا عذاب آیا۔ شعیب علیہ السلام نے ایمان والے تو بچ گئے، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے رہ گئے اور ایسے برباد ہوئے کہ گویا ان مکانوں میں کبھی بسا ہی نہیں تھا۔ بس اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کو بھول جانا اور غیروں کو یاد کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ ماننا، دل کی خواہشات کو پورا کرنا، کم تولنا، کم ناپنا، امان کے بعد زمین پر فساد مچانا، روپیہ اور غرور دولت کا گمان کرنا، اللہ کو بے حد ناپسند ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، صحیح راہ اختیار نہیں کرتے، آخر کار ایک دن ضرور سزا پائیں گے اور نقصان اٹھائیں گے۔ آؤ ہم سب مل کر عہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور نہ کبھی کم تولیں گے، نہ کم ناپیں گے، غرور نہ کریں گے اور کسی کا مال بے ایمانی سے نہ کھائیں گے۔ اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے حشر میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جیسے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔